آج ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے ان مسلمانوں کے لیے جن کے ذریعے ہم تک ایمان کی دولت پہنچی ہے. یہ لازم بات ہے کہ آپ صرف انہی مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے جو آپ کے فرقے کے ہیں. میں اسلام آباد میں ایک جنازہ پڑھ رہا تھا, وہ ہمارے ایک قریبی دوست تھے, تو ان کی دادی اماں فوت ہوئی, تو ان کے جنازے میں گیا, تو وہ ایک دیوبندی مفتی نے وہاں جنازہ پڑھایا. تو نماز جنازہ کے بعد قبر پہ جب وہ دعا کے لیے گیا, تو وہاں اس نے کہا یا اللہ, یہ H11 کا قبرستان جہاں ہزاروں لوگ دفن ہیں, اس نے کہا یا اللہ جہاں پہ جتنے سنی مسلمان دفن ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. اور ظاہر ہے جب یہ دیوبندی کہہ رہا ہوگا نا سنی مسلمان, تو وہ سنی دیوبندی کہہ رہا ہوگا, کیونکہ سر المہند المفند میں لکھا ہے. عرض کر دیں کہ احمد رضا بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا جیسا کہ انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوا. اپنے مولوی انبیاء دے ایکویلنٹ تے دوئے شیاطین دے ایکویلنٹ, تو وہ سنی کا مطلب دیوبندی. ٹھیک ہے, منو تو بڑا وٹ چڑھیا. میں جب جیسی دعا ختم ہوئی نا, میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا یار اس نے یہ کیا دعا کی ہے, اس کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے, تو یہ دعا کر لے کہ یا اللہ جو مسلمان دفن ہے, ٹھیک ہے, اور دل میں تو اپنے بابوں کی نیت کر لے, وہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا وہ کدھر ہیں, تو ان کی نیت کر لے. لیکن کم از کم یہاں پہ تو سارے لوگ شریک ہیں, اہل حدیث بھی ہیں. اہل حدیث کو تو تم لوگ نے لکھا ہے کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے, المہند المفند میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وابیہ ایک فرقہ, یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. ظاہر سنی کہتے وہ ان کو بھی نہیں مان رہے تھے. ٹھیک ہے, تو خیر پھر ان کے جو والد صاحب تھے نا میرے دوست کے, انہوں نے ان کو بعد میں گلہ کیا, حالانکہ وہ مولوی بدماش قسم کا مولوی ہے. بدماش اس اعتبار سے کہ آپ کو پتہ نہیں ان کا بڑا ٹیکا ہوتا ہے, چندہ بکس بھی ان کے پاس ہوتی ہیں, اور وہ جناب اس طرح سہمے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہمارے بریلوی جو ہے نا وہ قبروں کے سامنے سہمے میں کھڑے ہوتے ہیں نا, ہمارے دیوبندی عوام اپنے زندہ بزرگوں کے سامنے سہمے میں ہوتے ہیں. کیوں جی ایسے ہی, ہمیں تو پتہ ہے نا, پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو بال انہوں نے ہمت کر دی. اب وہ ہمت اس بندے نے کی جو لاکھوں روپے کا چندہ اس مسجد میں دیتا تھا. ہم نے بندہ تو وہی چنا نا, یعنی اس میرے دوست کے ابو. تو یقین کریں اگر کوئی اور ہوتا تو وہ سنتا بھی نہ. تو انہوں نے کہا ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میں نے کہا کہ اب دوبارہ چیک کرنا, جب کوئی جنازہ ہو تو ان تک نے دعا انہیں چینج کی تھی ہے کہ نہیں. یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے. حالانکہ قرآن پاک تو یہ آپ کو ڈائریکٹ دعا سکھا رہا ہے. آپ دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وہ سنی مومنین یا شیعہ مومنین یا دیوبندی مومنین تو نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. اور جب کوئی چیز اجتہاد, یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا یہ مسئلہ نبی علیہ السلام کیوں نہیں بتا کے گئے. نبی علیہ السلام جان بوجھ کے ایسے مسئلے چھوڑ کے گئے ہیں, اگر آپ بتا کے جاتے تو امت کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. اکثر مسائل اجتہاد پہ چھوڑ دیے ہیں تاکہ اس کے اوپر گرفت نہ ہو. اور اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں, غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ نے بد عہدی کی تھی. تو جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت جبرائیل آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو اپنی زرہ اتار دی ہے اور ہم فرشتوں نے تو ابھی تک زرہ پہنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ سے بد عہدی کا بدلہ لینا ہے. تو اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ پہنچے وہاں پہ. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کر کے کہا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی سب نے جا کے. ٹھیک, اب راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا, عصر قضا ہو گئی. کچھ لوگوں نے قضا ہونے سے بچانے کے لیے راستے میں عصر پڑھ لی, اور کچھ نے مغرب کے وقت میں جا کے عصر پڑھی, اور انہوں نے ظاہری الفاظ پہ عمل کیا. بعد میں نبی علیہ السلام کو شکایت ہوئی کہ دو پارٹیاں بن گئی ہیں, ایک نے آپ کی گفتگو کی تھیم کو فالو کیا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل مقصد تھا جلدی وہاں پہنچنا ہے, تو انہوں نے کہا نماز قضا کرنے کا تو حضور نے نہیں کہا تھا, نماز ہم راستے میں پڑھ لیں. دوسروں نے کہا نہیں ہم نے الفاظ پہ عمل کرنا ہے, ہم عصر وہیں پڑھیں گے, اور ان کی قضا ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں کہا, حالانکہ تھیم کو انہوں نے ہی فالو کیا تھا جنہوں نے نماز قضا ہونے سے بچا لی تھی, کیونکہ اکثر مقصد تھا جلدی پہنچنا. دوسروں نے بھی پہنچ کے کیا کیا, وہاں پہ بھی نماز ہی پڑھی نا جا کے. اینڈ رزلٹ تو یہ ہے کہ وہ کٹھے ہی اویلیبل ہوئے نا. لیکن نبی علیہ السلام نے دونوں کو کچھ نہ کہہ کے, یہ اجتہاد کی بنیاد ہے حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں, کہ اجتہاد میں 180 ڈگری ڈیسیژن ہو کے بھی تھیم کو فالو کیا یا الفاظ کو, اللہ تعالیٰ دونوں کو قبول کرتا ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی آپ خود اپنا ڈیسیژن کریں گے کہ میرے لیے بہتر کون سی چیز ہے. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے.
المصنف ابن ابی شیبہ میں 22,990 نمبر اثر ہے صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر کا. یہ اثر سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے کہ قاضی شرح جو کوفہ کے چیف جسٹس تھے ان کو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں خط لکھا کہ جب بھی تجھے کوئی مسئلہ ہے سب سے پہلے کتاب اللہ میں تلاش کر, کتاب اللہ میں نہ پائے تو پھر سنت میں, سنت میں نہ پائے تو پھر اجماع امت کو دیکھو, اور اجماع امت میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کرو, اور اگر اجتہاد نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی زبردستی کسی مسئلے میں ٹانگ نہ اڑاؤ. جس طرح یہاں پہ وہ فقہ حنفی مسئلہ لکھا ہے کہ 12 بندے ہیں 12 ہی ننگے ہیں, امامت کون کرے گا؟ جو تو جناب 12 ننگے ہون گے نا تو پھر دیکھ لیں گے اسی تے کپڑے ارینج کریں گے انہوں سے, پہلے ان کے لیے کپڑے ارینج کریں گے. تو فرضی مسائل بنا کے لوگوں کو, اور پھر لوگوں سے یہ کہنا جی قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ہے قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہوا, بزرگوں نے لکھا ہوا ہے. کیوں؟ یعنی آپ فرضی اس طرح کے تو 50 مسئلے میں آپ کو بنا دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں بتاؤ امام حنیفہ نے کہاں لکھے ہوئے ہیں. ایک مسئلہ تو میں نے لانچ کیا ہے نا, کینگرو والا. نا کینگرو اگر نہیں پوچھے کینگرو والا مسئلہ نہیں, جدو کو تنگ کرے ان کو کینگرو پتہ لگ جائے گا کہ مسئلہ پوچھا انہیں. بھینس دی گل ہی نہیں تھوڑے نال کرن گے, بھینس بھی میں نے ثابت کر دی, مرغی بھی, گھوڑا بھی, انڈا بھی. اب یہ بحث شروع کریں ان کو, بحث کو بعد میں دیکھیں گے کینگرو دا دسو. ٹھیک ہے, کینگرو دا اج کل ایک بزرگ نے دسیا, اج کل انہوں دی تقلید اسی کر رہے ہیں. تفنن, تقلید کسی کی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی شخص ہے جس کو فالو کریں گے اور ایبسولوٹ فالو کریں گے وداؤٹ اینی کنڈیشن. ما ضل صاحبکم وما غوا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بہرحال 2010 کے اندر ایک دفعہ تقریباً کوئی 200-250 بریلوی علماء اور مندریوں والے ادھر ایک بار آگے تھے اکیڈمی میں, اور وہ بھی میں نے کئی دفعہ سٹوری سنائی ہے. ہم نے ان کو پازیٹیولی ڈیل کیا, وہ اللہ کی طرف سے مدد ہوئی کہ سامنے صدر تھانہ ہے تو وہاں سے پولیس بھی آ گئی کہ اتنے بندے کیوں ادھر اکٹھے ہو گئے ہیں. کسی نے کہا جی مناظرہ ہونے لگا. مناظرہ کیا ہونا تھا؟ تو وہ پھر وہ معاملہ اللہ کی طرف سے ٹل گیا. تو ہم نے شروع سے مناظرے والی یعنی آپ والی سوچ نہیں رکھی. شاہ جی نے بڑا زور لایا منو کسی طریقے نہ کسی نال بٹھان, ضرورت ہی نہیں. سر ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں علماء بیٹھ سکتے, آپ تو چھوڑ دیں, بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نا بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہے تو مجھے بتائیں یہ آپس میں بیٹھ کے ایک کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیا بریلوی دیوبندی والے حدیث شیعہ آپس میں بیٹھے ہیں اور کسی ایک کو اپنا لیڈر مان لیا ہے؟ تو مجھے کیوں بٹھانا چاہتے ہیں؟ ہماری تو چندہ بک نہیں ہے, ہماری مسجدیں نہیں, مدرسے نہیں, آپ کے تو اتنے سارے لوگ ہیں, آپ آپس میں مل کے امت کے لیے تو فلاح کا کام یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کام کریں, ہمیں کیوں بٹھانا چاہتے ہیں؟ وہ بٹھانا اس لیے چاہتے ہیں کہ اس رنگ میں بھنگ ڈالیں. ٹھیک ہے سر, جو قوم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے بھی 17 رکعتوں میں فرض کی روزانہ بابوں کو پکارے اور وہ کہ جی بلاؤ علی کو ہمارے ساتھ توحید پہ مناظرہ کرے, تو علی نے تو اپنے دلائل کتاب و سنت کی روشنی میں سامنے رکھ دی ہیں. اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہونا. اس لیے ہم ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں کہ آپ, میں ان کو کہتا ہوں میرا مقدمہ عوام کی عدالت میں, آپ بھی اپنا موقف عوام کے سامنے رکھیں, ہم بھی رکھتے ہیں. تو اگلے دن نا جی مغرب کے وقت میں عثمان بھائی کے پاس آیا تو ان کے پاس ایک بھائی کا فون آیا, تو وہ کہنے لگے کہ جی وہ علی بھائی جو ہے نا وہ انہوں نے جو مصنف ابن ابی شیبہ سے روایت بتائی تھی نا تو میں نے جا کے لائبریری میں دیکھی ہے, واقعی مل گئی ہے, اور وہ جو ایک حاکم کی روایت تھی نا وہ مجھے نہیں مل رہی تھی, وہ بھی مل گئی. اچھا, انہوں نے سپیکر آن کیا تھا, میں گفتگو سن رہا, میں سمجھا یہ کوئی مفتی ہے, تو کہتا ہے میں لائبریری میں گیا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی تو سارا کچھ. میں نے عثمان بھائی کو اشارہ کیا, میں نے کہا اسے پوچھے یہ کون ہے؟ تو سر وہ کہتا ہے میں پیکو کا کام کرتا ہوں. جدو کڑھائی کرنے والے, ریڑیاں لانے والے کالج کے اسٹوڈنٹ مفتیوں کے گاٹے فٹ ہوں گے تو سر پھر وہ تو چیخیں گے نا کہ ہم نے اجماع کرنا ہے اس کے خلاف. نا تواڈے خلاف تواڈی عوام نے اجماع کرنا ہے انشاءاللہ, اور کر لیا ہے اجماع, تو آپ کے خلاف ہوا ہے. اچھا, تو میں نے پھر عثمان بھائی کو اشارہ کیا, اس سے پوچھو بھی تمہیں حاکم کا نام تو ہمارے مطلب بڑے بڑے علماء نے نہیں سنا ہوا, مصنف ابن ابی شیبہ صرف انہوں نے کہیں پڑھا ہی ہوگا کہ دیکھی نہیں ہے, یہ کتابیں تو عوام الناس کے سامنے تو کتب ستہ ہی آتی ہیں. وہ کہنے لگا جی میرے ایک دیوبندی مفتی دوست ہیں, ان کی لائبریری ہے, تو میں ادھر جاتا ہوں, میں ایک ایک چیز کاؤنٹر ویریفائی کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں, نشان لگاتا ہوں, میں اس مفتی کو بتاتا ہوں. تو کہتا ہے میں نے پھر انہوں نے بتایا علمی ایک لطیفہ, انہوں نے کہا کہ مفتی کہتا ہے یار یہ تو جو یہ تجھے کون بتاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ میں انجینئر صاحب کو سنوں. کہتا ہے وہ تو مرتد ہے.
استغفر سیدھا ਉਹਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ नहीं 1 मिनट बैठ सकता। अब तो पीको वाले, रेडियो वाले, कॉलेज के स्टूडेंट, मोची, किताबें बेचने वाले, ठीक है जी, और मटेरियल बेचने वाले, वो अब जनाब उलमा को फिट हुए में। तो उसने कहा ये देख ले, हदीसें लिखी हुई है ना 5B में जो लिखी हैं करबला के ऊपर, ये निकल रही हैं कि नहीं? वो कहता नहीं अली मुर्तद है। तो उसने कहा अच्छा अली तो मुर्तद है, और अली ने जिनसे हदीसें नकल की हैं वो तो उससे बड़े मुर्तद हैं। आय हाय हाय फक्की, ये फक्की सारी इतने नहीं, ये सब पूरी दुनिया फक्की अपने अपने स्टाइल फैल रही है। इसीलिए हमने कोई फिरका नहीं बनाया, कोई जमात लॉन्च नहीं की। मुझे बड़े लोग अभी मशवरे देते हैं कि जी वो एक प्लेटफॉर्म से आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद होनी चाहिए, एक ट्विटर अकाउंट हो। मैंने कहा ना, हर गली में इंजीनियर अलग होना चाहिए, हर मुल्क का इंजीनियर अलग होना चाहिए, हर गांव का इंजीनियर अलग हो, वो अपने अपने हल्के असर में दावत व तबलीग का काम करे। अगर एक प्लेटफॉर्म के नीचे करेंगे तो वो बुत खड़ा होगा। एक शख्स ऐसा है जिसके ऊपर हम इकट्ठे हो सकते हैं, वो सिर्फ नबी इस्लाम की जात है। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। तो आप पूरी उम्मत को इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर इकट्ठा करें, बजाय आप ये करने के कि आप इंजीनियर साहब के ऊपर खड़ा करें। इसलिए हम कोई मदरसा ये काम नहीं करते, इन्हीं मस्जिदों में रहें, और ये बड़ी बरकत है। हमारे मोहल्ले में एक देवबंदियों की मस्जिद है, मुझे याद है जब मैं नया नया रिवर्ट हुआ, नमाज शुरू की, तो मुझे वो वहाँ के आलिम साहब ने ना बाजू से पकड़ के ना मस्जिद से निकाल दिया। यानी पहले तो मेरी आदत थी, मैं तहदीस नेमत के तौर पर बता रहा हूँ, मैं फजर से इशराक तक मस्जिद में इत्तिकाफ़ करता था। अब तो करते 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 यानी मामलात बड़े सुकड़ गए, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम शुरू हो गए तो मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो फिर मैं नमाज़ पढ़ के निकल आता था, तो बल्कि वो मैं तो आमीन ज़्यादा ऊंची भी नहीं कहता हूँ, मैं दरमियानी आमीन जो सुन्नत है वो फिर भी उनको चुपती थी, तू उधर जाके पढ़ा कर, ये वो, मैं चुप करके सुनता रहता था। मैंने मस्जिद नहीं छोड़ी, ठीक है। उसकी बरकत मैं आपको बताऊँ क्या ज़ाहिर हुई है। ये तो चाहते हैं हम मस्जिदें छोड़ दें, आज उधर 15-20 बंदे रफुल यदैन करते हैं, आमीन कहते हैं, मस्जिद गूंजती है, मुफ्ती साहब को कोई वट नहीं चढ़ता। लेकिन अगर मैं उस वक्त एक चला जाता तो वहाँ ही दावत, इसलिए मैं कहता हूँ जहाँ हैं वहाँ लगे रहें, ये आपके भाई हैं, आप इन तक बात पहुँचाएं, ठीक है। फिर आपको अल्लाह ताला खुद ब खुद साथी देगा। फिर उन्होंने मिन्नत की, यार आप लोग हमें गलत भी समझते हो, हमारे पीछे नमाजें क्यों पढ़ते हो? तो हमारे एक भाई जो लकड़ी का काम करते हैं, कोई मुफ्ती नहीं है, उनका मुफ्ती साहब बात यह है कि अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। आय हाय हाय सर, लकड़ वाले ने कहना सी अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। तो आड़े मौलवी ने तो बुखारी मुस्लिम नहीं पूरी पढ़ी कि जी अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं जब तक खवारिज की मस्जिदों से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ें आएंगी, हम इनकी अजानों का जवाब भी देंगे, इनके पीछे नमाज भी पढ़ेंगे। जब तक हमें अस्सलामु अलैकुम कहेंगे, हम वालेकुम अस्सलाम भी कहेंगे। लेकिन जब ये हमें कहेंगे ना कि अपने भाइयों को कत्ल करो, तो फिर हम इनका बात नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा अब्दुल्ला बिन उमर तो कह रहे हैं कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह जहाँ से आवाज़ आए नमाज पढ़ो। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी इस देवबंदियों की मस्जिद में नमाज ना पढ़ें, चूँकि वो खुद भी पूरी ज़िंदगी देवबंदी रहे, उनके वालिद साहब भी, तो वो रिवर्ट हुए थे, तो आप हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अज़ान में से ख़त्म करवा दें, तो हम नहीं आएंगे। वो कहते यार किन्ना नाल बात पैगी साड़ी। सर दुनिया में आपने ऐसी ज़बरदस्ती मोहब्बत करने वाले लोग देखे होंगे जो इख्तिलाफ राय के बावजूद कहेंगे पीछे इस इमाम के। सर ये है चेंज, ये है तब्दीली, ठीक है। सुनन कुबरा अल बैहकी में है, सुनन कुबरा अल बैहकी में, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में नहीं, सुनन कुबरा अल बैहकी में। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौला अली वली है खवारिज के बारे में। तो ये देख लें जनाब, ये बता रहे हैं, एक मुफ्ती नहीं है, लेकिन सारा इल्म किसी की मिरास तो नहीं है ना, काउंटर वेरीफाई करेंगे। तो फिर लोग, फिर हज़रत उमर भी पैदा हो जाते हैं, मैं बताऊँ हर जगह। एक दिन मैं फजर के वक्त आया ना, तो फजर की नमाज शुरू होने लगी ना, तो एक वहाँ के मलिक साहब बड़े थे, 6-6.5 फुट का, ये उनकी जान, और वहाँ हर इलाके में ज़रा माल वाले भी और रोब वाले लोग भी होते हैं ना। उसी देवबंदियों की मस्जिद में जिसके मुफ्ती ने मुझे निकाला था, नमाज में नियत करने लगा, मुझे कहता है आज मैं भी आमीन कहनी है, तो तू दबा के ऊंची आमीन कहनी है। लेकिन मैं तो ज़रा जज्बाती नहीं होता, मैंने तो उतनी कहनी थी ना जितनी कहनी थी। हुआ क्या कि जब वो इमाम ने किरात शुरू की ना, तो इमाम जब पहुंचा ना गैरिल मग़दूबी अलैहिम, अभी वलद्दालिन उसने कहा नहीं था, तो उसने कहा आमीन। अच्छा ज़ाहिर बेचारा पहली बार कह रहा था, वो तो इस नीयत से खड़ा था कि आज मैंने आमीन ऊंची कहनी। जब उसने आमीन का, इमाम साहब किरात ही भूल गए। उन्होंने पहली सूरत शुरू की ली इलाफी कुरैश, वो भूल गए। फिर उन्होंने अलम तारा कैफ फ़अला, वो भूल गए।
گھبرا گئے. سر ان مولویوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہمیں بھی کچھ چیلنج کرے گا اس سسٹم کو؟ یہ تو بڑے بڑے بدماش بن کے بیٹھے ہوئے تھے, یہ ان کے قلعے تھے, ان کو کون للکار سکتا تھا؟ اچھا جی, دوسری رکعت میں بھی اس نے بڑی مشکل سے, اور اس واز بالکل بیٹھ کی جیسے وہ مردہ ہو گیا, بالکل قرات بھی بھول گیا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن, اس طرح سے قرات کی. اچھا یعنی جسے کو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اچھا اب میں نے کہا یا اللہ مارے گئے, آج میری شامت آ جڑی ہے. سلام پھیر کے نا جب فارغ ہوئے نا, تو میں نے کہا یہ مفتی نے تو آج بہت بڑی تقریر کرنی ہے. جیسے ہی اس نے سلام پھیرا نا, وہ بندہ دوسری صاحب میں میرے ساتھ کھڑا تھا نا, وہ پرنا ایک ساتھ اپنا تولیہ بھی ساتھ لے کے آتا ہے, اس نے تولیہ ایسے ادھر رکھا, سلام پھیرتے ہی نا ایسے کر کے کھڑا ہو گیا مولوی کی طرف منہ دے کے. بس ایڈی کو جناب علمی کتابی تے مجاہدے ملت ہوندے نے. اور وہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا, وہ ملک تھا وہاں کا. اس نے اشارہ بھی کیا بول, تو نہ پھر وہ حدیث بول سکیا نہ کوئی گل, چپ ہی کر گیا. اس نے ٹاپک ہی نہیں ڈسکس کیا. وہ دن آج کا دن مسئلہ فتنہ ختم ہو گیا. ایک دوسرے بھائی تھے, وہ بھی دیوبندی سے ریورٹ ہوئے, ان کو بڑا تنگ کرتے تھے, تو وہ تقریریں پوری اس کے اوپر کرے. اور اس کی آپ حوصلہ دیکھیں سر, یہ حوصلہ ہم نے لوگوں کو دیا نا کہ ممبر پہ, ہم تو پتہ نا تقریر بھی ہو رہی ہو تو 2 نفل پڑھتے ہیں, بخاری مسلم میں آیا کہ آپ نے, وہ تقریر اس کے خلاف ہو رہی ہوتی تھی, وہ سیدھا پہلی صف میں کھڑے ہو کے نا اللہ اکبر, تقریر اس کے خلاف ہو رہی ہے, سلام پھر کوئی غصہ نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو بعد میں وہ مولانا صاحب کو اس نے کہا حضرت صاحب آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, ہم نے آپ سے قرآن بچپن میں پڑھا ہوا ہے, ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, آپ جتنا مرضی کریں گے ہم آپ کے ساتھ کوئی غصہ نہیں کریں گے. البتہ ہم ایک ایپلیکیشن تھانے میں دے دیں گے کہ عالم صاحب یہاں پہ مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں, پھر پولیس جانے اور ہم آپ کے ساتھ بے حرمتی والا معاملہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے.